متقیوں کے لیے۔ یہاں پھر جو سادہ معنی کرتے ہیں وہ پھر سورہ حمد کی طرح، کہ سورہ حمد میں ایک سوال عرض کیا تھا نا کہ وہاں سورہ حمد میں اچھا خاصا بندہ جو کہ حمد رب عالمین بھی کر چکا ہے، سب توحید کو مان چکا ہے، ربوبیت کو مان چکا ہے، قیامت کا ذکر کر چکا ہے، مالک یوم الدین بھی کہہ چکا ہے، یعنی ہر حوالے سے فٹ ہے، ایاک نعبد بھی کہہ چکا ہے، بندگی کا بھی اظہار کر چکا ہے، مدد بھی ٹوٹل خدا سے مانگ چکا ہے، یعنی پکا موحد ہے، نمبر 1 موحد ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ تو وہاں یہ سوال کھڑا ہوا تھا، عرض کیا تھا کہ جواب بھی، کہ اتنا نیک، اتنا پاک، اتنا موحد، اتنا عبادت گزار انسان ابھی ہدایت مانگ رہا ہے۔ تو عرض کیا تھا کہ یہ کوئی زندگی کا اینڈ نہیں ہے جس وقت یہ دعا کر رہا ہے، ابھی زندگی بڑی پڑی ہے، اور ہر لمحے جیسے بجلی چاہیے ہوتی ہے کسی بھی چیز کے چلنے کے لیے، ہمیں بھی صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے اللہ کی ہدایت اور مدد کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا ہمیں وہ اپنے حال پہ چھوڑ دے تو بس پھر جاتے دیکھنا، پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے ہم نکل جاتے ہیں۔ جیسے وہ ایک مشہور کسی کا شعر ہے، بڑی خوبصورت سی بات ہے، بات کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کہ ہے پنجابی میں لیکن اردو کا ترجمہ کرتا ہوں، آتی جوانی ہر کسی نے دیکھی، جاتی جوانی کسی نے نہ دیکھی۔ جوانی کو آتے ہوئے ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن اس کے جاتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، نکل جاتی۔ تو اس انداز سے جو ہے وہ اس سورہ حمد میں بھی یہ سوال پیش آیا تھا، تو جواب عرض کیا تھا۔ یہاں بھی یہ سوال دوبارہ آ گیا، ہدن للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو متقی نہیں ہیں وہ تو پہلے سے ہی چھٹی پر ہیں۔ متقی بن جائیں آپ، پھر آپ کو ملے گی ہدایت۔ لیکن یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب وہ روایتی معنی کیا جائے نا۔ روایتی معنی متقی کا یہ ہے کہ جو بندہ بڑا نیک، پاک، صاف، عبادت گزار، متقی کا یہ معنی کیا جاتا ہے، یعنی پہلے ہی اس میں ساری چیزیں حاصل شدہ قرار دے دی جاتی ہیں، جبکہ جو معنی ہم نے دوستوں کی خدمت میں عرض کیا ہے، متقی یعنی پرہیزگار، پرہیز کی کوشش کرنے والا، بچنے والا، یعنی بچنے کی کوشش کرنے والا۔ متقی بچا ہوا نہیں ہے، انہوں نے کیا سمجھ لیا ہے، متقی یعنی جو جہنم سے بچا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچا ہوا ہے، جو گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ اتقاء یا ابتقاء اصل میں اور باب افتعال
سے جو یہ باب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقا کو اختیار کرتا ہے، جو وقا کو اپناتا ہے، متقی یعنی جو چاہتا ہے بچے، جو کوشش کر رہا ہے بچنے کی، تو اگر یہ معنی کریں تو پھر کوئی مسئلہ ہی پیش نہیں آتا ہے۔ اور عرض کیا ہے دوستوں کو، انسان اپنی زندگی میں دنیاوی لحاظ سے، اپنے جسمانی لحاظ سے بہت متقی ہے۔ ہم جسمانی لحاظ سے کیا ہیں؟ سارے ہی متقی ہیں، بچنے کی کوشش کرنے والے ہیں، بچے ہوئے تو نہیں ہیں۔ آیا ہم بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں؟ نہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بچیں، تب اس کے نتیجے میں بعض اوقات بچ کے رہتے ہیں اور بعض اوقات بچ کے نہیں رہتے۔ کوشش کرتے ہیں سردی سے کیا رہیں؟ بچ کے رہیں، گرمی سے بچ کے رہیں، آگ سے بچ کے رہیں، نقصان سے بچ کے رہیں، دشمنی سے بچ کے رہیں۔ پتہ نہیں ہزاروں قسم کے اتقاء ہیں، تقوے ہیں جو ہم نے زندگی میں، اپنی جسمانی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں۔ خدا کریم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ جس کو آپ تم بچا رہے ہو یہ تو ہے ادھر کے لیے، رہ جائے گا، چاہے بچا ہوا یا نہ بچا ہوا، ٹھیک یا غلط، یہ تو تم سے رہ جائے گا۔ جو چیز تمہارے ساتھ جانی ہے، جو تم ہو، اصلی تم ہو، اس کے بچانے کا بھی اہتمام کرو، اور یہ کتاب اس کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں لمبے عرصے کے لیے۔ ہدن للمتقین، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے یہ کتاب؟ ہدایت ہے۔ یعنی جب بچنے کی کوشش کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی رہنمائی ہونی چاہیے، کوئی پتہ ہونا چاہیے کہ بچنا ہے کس طرح، بچنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو وہ بچنے کا طریقہ کار کدھر لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب میں یہاں بتایا گیا ہے کہ آپ یہ اپنائیں، یہ چھوڑیں، انشاءاللہ صراط مستقیم پہ برقرار رہیں گے اور بچتے بچتے پہنچ جائیں گے مقصد تک۔